جاں میری دل بھی میرا سب کچھ تیرا میرا ہے کیا؟ جاں میری دل بھی میرا سب کچھ تیرا میرا ہے کیا؟ کر لیا سودا جو تجھ سے اب میرا سب کچھ تیرا اللہ تیری رضا جس میں نہ ہو وہ زندگی کس کام کی؟ تیری رضا جس میں نہ ہو وہ زندگی کس کام کی؟ یوں تو شرمندہ ہوں تجھ سے پھر بھی ہوں بندہ تیرا اللہ زندگی کے راستوں کی اب مجھے پرواہ ہے کیا؟ کر لیا سودا جو تجھ سے اب میرا سب کچھ تیرا خود فریبی میں ہے وہ جس پہ کرم تیرا نہ ہو خود فریبی میں ہے وہ جس پہ کرم تیرا نہ ہو جانتا تجھ کو نہ جو زندہ نہیں مردہ ہے وہ اللہ پا لیا جس نے تجھے تو پا لیا اس نور کو کر لیا سودا جو تجھ سے اب میرا سب کچھ تیرا ظاہر بھی تو باطن بھی تو اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو اول بھی تو آخر بھی تو منظر بھی تو ناظر بھی تو ہر شے میں ہے جلوہ تیرا اللہ کم نہیں ہے روشنی ہر شے میں تیرا نور ہے کر لیا سودا جو تجھ سے اب میرا سب کچھ تیرا اللہ 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 السلام علیکم ناظرین بنیاد رمضان میں ایک مرتبہ پھر میں نجم شیراز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے آج پھر زندگی دی آج پھر توفیق دی کہ ہم ایک اور رمضان کا ایک اور قیمتی دن اویل کر سکیں دیکھ سکیں ایکسپیرینس کر سکیں اور دوسرا عشرہ ہے تو مغفرت کا فائدہ اٹھا سکیں اور مغفرت ہر لمحہ ہر وقت جیسے کل بھی گفتگو ہوئی تھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ایفرٹ کرنے سے مغفرت ملتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے اور خالی زبان سے بولنے سے نہیں بلکہ اس کے لیے پریکٹیکلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور آج ہم گفتگو میں اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ یہ ایفرٹ کس کس طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے ہی بڑا پریکٹیکل کیونکہ جب زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جب زندگی میں ٹف
امتحانات آتے ہیں بچوں کی، گھر بار کی، کاروبار کی اور سوسائٹی کے لا، کووڈ آیا تھا، اس طرح بہت پاکستان میں تو ہم نے بڑا کچھ دیکھا، ارتھ کو ایک فلڈز یہ وہ. تو اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے دور نہیں ہونے دیتی، مایوس نہیں ہونے دیتی، نا امید نہیں ہونے دیتی، اور اس کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، بلکہ رشتے کو اور سٹرونگ کر دیتی ہے، اور وہ ہے صبر. آج ہم نے صبر کا انتخاب کیا ہے کیونکہ صبر ہی انسان کو ایک بہت ہی آرڈینری انسان سے ایک مومن تک لے جاتا ہے، کہ درجے تک لے جاتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بھی ڈاکٹر انیس احمد صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، کہ یہ بڑی ایفرٹ کی بات ہے کہ ایوری ڈے اپنی بہت ہی قیمتی آپ کا جو ٹائم ہے اتنا بٹا ہوا ہے تعلیمات اور دین کی پروپیگیشن میں، آپ وقت نکالتے ہیں بنیاد رمضان کے لیے. ڈاکٹر انیس احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طارق اجاز صاحب، تھینک یو ویری مچ. آج آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہو رہی ہے، آج ہم اس کی پوری کسر نکالیں گے جو لاسٹ ٹائم ہم آپ سے بات پوری طرح نہیں کر پائے تھے. آج کا ہمارا سبجیکٹ صبر ہے، اور میں ڈائریکٹلی آنا چاہوں گا کہ اس بات پہ کہ صبر کی جب تک ہم کامن انڈرسٹینڈنگ نہ دیکھیں تو ہمیں ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ کی روح نہیں ملے گی. سو ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا اور خود بھی میں نے یہ سمجھا پوری زندگی کہ صبر کا مطلب ہے کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، بس بیٹا آپ صبر کرو. رانگ نمبر لگ گیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بس بیٹا آپ صبر کرو. کچھ نہیں کر پائے اور بے بس اور مایوس اور نا امیدوں کے ہم نے کہا ہم تو صبر کر رہے ہیں. کیا یہ صبر ہے؟ تو پھر مومن کا صبر کیا ہے اور ایکچوئل صبر کیا ہے؟ قرآن کریم نے 2 الفاظ میں اس بات کو واضح کر دیا ہے سر، اور وہ 2 الفاظ ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شعوری طور پہ جانتے ہوئے متوجہ ہو کر کے ایک امداد طلب کر رہے ہیں. واہ. اور صلات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں واہ. نماز کے ذریعے. کمیونیکیشن. اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کو آؤٹ آف بیلنس کرنے والی ہوں، عدم اعتدال والی ہوں. اوکے. ان 2 الفاظ میں قرآن پاک نے بات سمجھا دی کہ صبر بالعموم کچھ چیزوں سے رکنے کا نام ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ حدیث میں کہا گیا اچھا. کہ آپ ان چیزوں سے جو عام حالات میں جائز ہیں، مباح ہیں، مطلوب ہیں، ان سے آپ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں. لیکن جو چیز میں چاہتا ہوں مزید اضافہ کرنا وہ یہ کہ یہ تو عام تصور ہے جو ہم لفظی مفہوم جب سامنے ہو تو سمجھتے ہیں، لیکن اسی صبر کی اصطلاح کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے ایسے مواقع پر جو بہت پرمعنی ہیں. الانفال میں یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تم 20 صابرون ہوگے تو 200 پر غالب آؤ گے. کیا بات ہے. یعنی 1 to 10 پروپورشن ہے سادہ الفاظ میں. یہ صبر کون سا ہے؟ یہ کون سا والا صبر ہے؟ یہ کمزور صبر والا ہے صبر تو ہو نہیں وہ سکتا. جو جہاد والا صبر ہے. اور جہاد کا مطلب جان سے مارنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب اپنی پوری جان کے ساتھ کوشش کرنا ہے. سبحان اللہ. جب آپ جد و جہد کرتے ہیں اپنی پوری شخصیت کے ساتھ. ایک شخص ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہا ہے، ایک شخص کا پورا وجود بول رہا ہے، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا ہلنا، ہر چیز بتا رہی ہے کہ کیا چاہتا ہے، اور ایک میں زبان سے کام کر رہا ہے. تو جہاد کا مطلب یہ ہوا جس میں آپ کے جسم کا ایک ایک رواں شامل ہو جائے. کیا بات ہے. اور آپ ایسی کوشش کریں جس کے اندر محض آپ کی قوت شامل نہ ہو بلکہ ساتھ اللہ کی استعانت بھی ہو. تو صبر سے مراد یہ ہوگی کہ ان حالات میں جس میں سخت کشمکش ہے، اور نبی کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے آفات سے، غلے کی قلت سے، طوفانوں سے، ان تمام چیزوں کے اندر جو رویہ تمہارا ہونا چاہیے وہ کیا ہو رویہ؟ وہ صبر کا رویہ، وہ استقامت کا رویہ ہے. گویا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک صاحب ایمان کے پاس جو مضبوط ترین ذریعہ ہے وہ توکل علی اللہ. لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے اللہ کے اوپر،
خود کچھ کام نہ کرے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جد و جہد میں اتنا تیز تر ہو جائے, کوشش اتنی تیز ہو جائے کہ رب کریم اس کی امداد جب کریں تو کامیاب یقینی ہو جائے. واہ. تو صبر جو ہے وہ ایک ڈائنامک اور ایک پازیٹیو کیٹیگری ہے. یہ ایک نیگیٹو اپروچ نہیں ہے کہ آپ کسی صورتحال میں دب کے بیٹھ جائیں. یہ ایک صفت ہے. یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب کہ آپ یہ قوت رکھتے ہو, آپ پہلے سے کام کرتے آ رہے ہو, کام کرتے آئے ہیں, آپ یہ قوت رکھتے ہیں کہ آپ ایک صورتحال کا جواب دے سکتے ہیں اس زیادہ شدت کے ساتھ, لیکن آپ اس شدت کی جگہ حکمت, نرمی, محبت سے جواب دیں اور اپنے ان تمام جذبات کو جو جذبات کی بنا پر ابھرتے ہیں. انسان جذبات کا مجموعہ ہے, بے شک جذبات مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی قوت سے جواب دیں, تو اس کو بھی روکنے کا نام صبر ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ بہت ساری خوبیوں اس کے اندر پنہاں ہیں, جی جی جی, چھپی بے شمار پہلو ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ صبر آ گیا, محض ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے. واہ, صبر ایک لفظ نہیں ہے. جی میں صبر کر رہا ہوں, صبر کے پیچھے پوری ٹریننگ, تربیت, اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں جس کے اوپر ابھی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر اور تھوڑا سا اندر کھولیں, اس کے اندر زوم ان کریں, ذرا ٹیلیسکوپ, مائکروسکوپ ڈالیں, کیونکہ صبر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر, کیونکہ جب یہاں سے میں جاتا تھا, جب باہر انگلینڈ میں بھی رہ رہا تھا, ہیتھرو سے باہر نکلتے ہی اکثر گاڑی وہاں پارک کر جاتا تھا, تو باہر نکلتے ہی لگتا تھا کہ ایک دم کوئی شاید جنت کی ٹریفک میں آ گئے. تب ایسے سکون, کوئی ہانک نہیں کر رہا, کوئی آگے سے ادھر بائک والا ایسے کر کے نہیں گزر جائے گا, اور ہر چیز اپنی آرڈر میں. تو مجھے پہلی چیز جو وہاں پہ میں نے یہ نوٹس کی تھی کہ لوگوں میں بڑا صبر ہے. لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, صبر ہے. ہانک نہیں کر رہے, صبر ہے. بلاک ہو گیا تب بھی صبر ہے. اپنا 50-60 سال کا ویٹ کر رہا ہے کہ پھر میں گھر بنا پاؤں گا اپنا, یا میرا گھر اپنا ہو جائے گا, صبر ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے 10 سال بھی سب کچھ مل جائے. سو طارق صاحب, میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے, جی جو ہم سمجھ رہے ہیں. جی, صبر تو وہ کہتے ہیں نا جی میں تو بچوں کی وجہ سے صبر کر رہی ہوں. اللہ نے تو بہت راستے دیے ہوئے ہیں. صبر ایک صفت ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جو اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے, مسلمان کے لیے ایمان اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرے, وہ مومن بھی ہو, مسلمان بھی ہو, اور ساتھ وہ یہ کہے کہ اس کی زندگی میں آفات, آزمائشیں, مشکلات یہ چیزیں نہیں آئیں گی, یہ ہو نہیں سکتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب صبر کی اہمیت یہاں پہ آتی ہے کہ جہاں ایمان ہے وہاں پہ آزمائش اور ابتلا ہے. کیا بات. ایمان اور ابتلا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ہم تاریخ انبیاء کو دیکھیں, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تاریخ بلا استثناء ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو نبوت کے مناصب پر فائز جو ہستیاں ہیں, ان سے زیادہ اعلیٰ ایمان کسی کا ہو نہیں سکتا. اب وہ ہستیاں ہیں جن کا جتنا زیادہ ایمان رتبے میں اونچا تھا, ان کو اتنا ہی زیادہ ابتلا اور آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا پڑا, اور اس کے لیے انہوں نے صبر کے ذریعے سے اس طوفان سے, باد و بہارا سے, ہر ایک چیز سے گزر کر کامیابی کے ساتھ جو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے. تو پتہ یہ چلا کہ صبر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک مومن کے لیے وہ تحفہ ہے جو اس کے اندر کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں ان کو بیدار بھی کرتا ہے, اور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی یہ صبر کے مراحل اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات شروع میں کہہ دی جی. کہ ایمان اور صبر, جی, وہ آپ نے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اور کھول دیا آپ نے اس سبجیکٹ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. رائٹ. پھر وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا. سو انسان کو نہیں کہہ رہے, کیونکہ انسان تو پھٹ بھی جاتا ہے, انسان تو بلنڈر بھی کر دیتا ہے. اس کا مطلب پہلے ایمان ہے. جی ہاں, رائٹ. بالکل ایمان ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو. ایسے. سو کیونکہ میرا نیکسٹ سٹیپ یہی ہے, جی, میں لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں
کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے ہمارے اندر صبر نہیں, ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے, جلد باز ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے صبر اچیو کرنا پڑے گا بڑا انسان بننے کے لیے. سو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے لیڈ دے دی ہے یہ. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. ایک عام انسان جو بھی اس وقت دیکھ رہا ہے, خاص طور پہ نوجوان, کیونکہ جوانی میں تو آپ کو پتہ ہے ایک دم بغیر سوچے سمجھے آدمی بولتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے. صبر کو کیسے اکٹھا کیا جائے, کیسے اچیو کیا جائے, کیسے اپنے اندر لایا جائے, سرا کہاں سے پکڑیں؟ دیکھیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں وسعت پیدا کرے. اوکے. آپ کی حد نگاہ ہوتی ہے نا ایک, جی بالکل. آپ کہتے ہیں 6x6 وسعت تک دیکھ سکتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں 6 ڈیجٹ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ جلدی کیچ کر سکتے ہیں, اگر 9 ہو کرنا مشکل ہوگا. ایسی آپ کچھ فاصلے پہ دیکھ سکتے ہیں. اس فاصلے کو جب آپ بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کا تصور بعید کا ہو جاتا ہے, قریب کا نہیں ہوتا. واہ. جو بےتائی پیدا ہوتی ہے وہ قریب سے ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو گریب کر لوں, حاصل کر لوں کسی طرح سے. صحیح. اور اس بنا پہ وہ بے چین بھی ہوتا ہے, اس کے اندر انگزائٹی بھی ہوتی ہے, فرسٹریشن بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہو ایک وسیع تر نقطے کو, تو پھر اس کے اندر دور کا نقطہ دیکھ رہا ہے کہ منزل کیا ہے, اس کے سامنے واضح ہے, تو پھر اس کے اندر یہ بےتابی نہیں ہوتی. پھر وہ اپنے راستے پہ گامزن رہتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روز اول سے جو بچوں کو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جب ایک بچہ 3 سال کا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے, تو والدہ صاحب ہوں یا والد بزرگوار ہوں, ان کا دل فوراً پگھل جاتا ہے. اور اگر نہیں پگھلتا تو وہ رو کے پگھلا دیتا ہے. صحیح ہے. اور وہ فوراً دے دیتے ہیں. صحیح بات. یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اس کو سمجھائیں کہ آپ کو چاکلیٹ ملے گا, پہلے آپ کھانا کھا لیجئے, یہ پھل کھا لیجئے, یہ پانی پی لیجئے, پھر ہم آپ کو دیں گے. صحیح بات. جب آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے اس کا ویژن آگے کر دیا. ہاؤ بیوٹیفل. جب وہ آتا ہے تعلیم کے اندر تو وہ چاہتا ہے کہ بجائے محنت کر کے پڑھنے کے بعد پاس ہوں, دکان پہ جا کر کے نوٹس کی ایک کتاب لے آتا ہے, شارٹ کٹ, جس میں سوال جواب ہیں, اس نے یاد کیا اور پاس ہو گیا, ملازمت مل گئی. نہ کسی نے پوچھا کیسے ملازم بنے. یعنی ایک پورا سائیکل ہے جسے ہم نے اپنے ہاں پیدا کر رکھا ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ آپ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو کامیابی ہے وہ کامیابی ہے, یہ نہیں ہے. یہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ آپ جو دعا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حسنات یہاں پر بھی وہاں پر بھی, یہاں پہ ادھر اور نہیں ہے. دنیا کے سارے مذاہب میں ادھر اور ہے. صحیح بات. کہ آپ یہ لے لیں یا وہ لے لیں. اس لیے آپ یہاں کی زندگی چھوڑنے کے لیے محض ایک لنگی کا آدھا حصہ باندھتے ہیں جسم کے اوپر, اور لوگ کہتے ہیں مہاتما ہیں آپ اس بنا پر. یہ تو ایک بالکل بیوقوفی کی بات ہے کہ آپ اچھا لباس چھوڑ کر کے اس لیے کہ وہاں ملے گا, بھئی یہاں نہیں میں کر سکتا, یہاں نہ کروں وہاں مل جائے گا. تو ہمارا دین پریکٹیکل ہے. دین جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہاں بھی آپ خوش لباسی ہو, وہاں بھی خوش لباسی ہو, لیکن وہ اس بنا پر ہو کہ آخرت وہ ہے گول. اگر یہ گول واضح کر دیا جائے آغاز سے, بچپن سے, تو پھر اس میں نہ بےتابی ہوگی, نہ وہ ہوگا جو آپ نے کہا جو ہمارے ہر چوراہے پر ہوتا ہے کہ ابھی بتی لال نہیں ہوئی اور وہ نکل گئے, پہلے نکل گئے. بے صبری ہے نہیں کیا, اور کیا ہے. بہت خوبصورت آپ نے, آئی تھنک دس واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل, جسے کہتے ہیں نا کہ انالوجی اور ایک انالیسس صبر کو اچیو کرنے کا, کہ اگر ہماری نظر لانگ ٹرم ہے اور آخرت کے اوپر ہے, بینگ اے مسلم, تو ہمارے پاس آخرت بھی آج سمجھ میں آ رہی ہے دیکھا جائے تو. ورنہ دیکھا جائے تو وہ ہمارے ایک استاد محترم ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ نے فرض کریں 2 دن کے بعد کہیں باہر جانا ہے, انگلینڈ جانا ہے یا کراچی بھی جانا ہے, تو آج کچھ نہ کچھ تو تیاری کی بھی ہوگی آپ نے, ٹکٹ لیا ہوا ہوگا, کچھ 2-4 کپڑے یہ لے کے جاؤں گا وہ لے کے جاؤں گا, کسی کو فون کیا ہوگا کہ بھی پک کر لینا. ہم صبح سے شام تک جو لائف گزارتے ہیں اس میں آخرت کس حد تک انوالوڈ ہوتی ہے عام طور پہ. ہم بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس کی بچے کی آخرت اس میں کتنی انوالوڈ ہے.
ہم تو صرف لائر بنانا یا ڈاکٹر بنانا یا وہاں تک سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارا پورا کا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ہے ہی شارٹ ٹرم, بالکل وہ ہے ہی دنیا پہ. تو دنیا پھر تو بے صبری تو پھر تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی ہمارے اندر بھی, کہ ہمیں تو فوراً چاہیے. سو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہر ایک اور اینگل دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ کیا ہر صبر کا پھل میٹھا ہے, دیکھیں یا کوئی خاص صبر ہے جس کا پھل میٹھا ہے؟ صبر تو جو بھی صبر ہوگا اس کا پھل بالکل میٹھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے لیکن تھے, قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی دلیری سے آگ پر صبر کیا. جی ہاں بالکل, وہ آزمائش کے مراحل سے گزر کر جب اس کے نتیجے پر ثمرے پر جب ہم پہنچتے ہیں وہ اس کا پھل ہے جس کی مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے. اگر میں رانگ جسٹیفائی کرتا ہوا زندگی گزار دوں, جی جیسے آج کل بھی ہم بہت دیکھتے ہیں. جی اس میں عرض یہ ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو گول ہے نا لائف ٹائم, ایک تو ایک مومن کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو دنیا کے اندر بھی اپنے گولز کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری لائف پلاننگ کے اندر اس کی آخرت کبھی بھی ایک طرف نہیں ہوتی, وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو دیکھ لیں بالفرض دنیا کے نقطہ نظر سے ہی اس کی اچیومنٹس, ٹھیک ہے, اب یہ جو پروسیس ہے جو اس نے زندگی کے اندر اچیو کرنے کا ایک اعلیٰ مقصد رکھا ہوا ہے, اب اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ہم دیکھیں سیدنا زکریا علیہ السلام کی مثال دیکھیے, وہ اللہ تعالیٰ سے ایک نیک بیٹے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں, بے شک, اور اس نعمت سے ابھی جھولی بھری نہیں ہے, خواہش ہے, نیت ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے, مگر ایک صبر کے ایک طویل مرحلے سے گزرے ہیں. جی جی, یعنی اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں اولاد کی طلب دنیا کی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے, دنیا کی چیز ہے. یہ تو 90 سال زندگی کا عرصہ جب بیت گیا, اس کے باوجود ایک تھا دل کے اندر خواہش, اور دوسری چیز یہ تھی کہ رب کی طرف سے مایوسی قریب تک نہیں پھٹکی, صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. اذ نادى ربہ نداء خفیہ, پھر جا کر 90 سال کی زندگی کے بعد اللہ کی طرف سے وہ بشارت آتی ہے. یہ تو پازیٹیو صبر ہے, یہ تو ایک صفت والا صبر ہے. جی میں ایک سینیریو آپ کے سامنے سچویشن رکھتا ہوں, رائٹ, چونکہ بہنیں بھی بہت دیکھتی ہیں ہمارا پروگرام, بچیاں بھی دیکھتی ہیں, اور عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ وہ طبقہ ہے جو ایکسپلائٹ بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھو زیادہ وہ کیا تو میں گھر بھیج دوں گا, وہ بیچاری دبک کے ڈر کے بیٹھ جاتی ہے. اب فرض کریں کہ ایک آدمی کلیئرلی رانگ ہے, وہ اخلاقی سوشلی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کچھ بھی غلط کر رہا ہے, اور عورت کہے میں تو صبر کر رہی ہوں. اچھا, تو پھر یہاں پہ صبر, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر اللہ کے حکم پہ کر رہی ہو یا اپنی مرضی سے کر رہی ہو, اپنی بے بسی اور اپنی ایک جو ٹریڈیشن اور معاشرے کا پریشر ہے کہ نہیں بیٹا گھر نہیں آنا, صبر کرو, وہ تمہارا گھر ہے اب. سو یہ بھی ایک صبر, وہ صبر سمجھ رہی ہے اس کو یا سمجھ رہا ہے, وائس ورسا. اچھا, اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آج رانگ کرنے دو اپنے بچے کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے ہسبینڈ کو, تو وہ کل دوبارہ کرے گا. لیکن اگر آپ آج سٹینڈ لیتے ہو اور اس کو سمجھاتے ہو, اس کو اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہو, پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بستروں میں علیحدگی کریں یا جو بھی, تو آپ اس کو جہنم سے بھی تو بچا رہے ہیں. تو کیا وہ صبر ہے یا وہ صبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کے سامنے کیس رکھ رہا ہوں. جی دیکھیے, صبر یہ ہے کہ ان ساری مشکلات اور مصائب کو جاننے کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹ جانا, واہ, بھلائی کو نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. اور جب انتہا یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کی ذات میں کوئی چیز شریک ہو رہی ہو, تو پھر فراق بینی و بینکم. سبحان اللہ. گویا کہ صبر کے مراحل ہیں اور ان میں وہ مقامات ہیں جو استقامت کے ہیں. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صبر و استقامت, صبر پر بھی مستقل طور پہ قائم رہنے کی خواہش اور دعا اور استعانت. تو جو مثال آپ نے دی ہے بالخصوص معاشرتی معاملات کی, اس میں دیکھیے جو کہا گیا حدیث شریف میں کہ سب سے زیادہ جو چیز ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق ہے. لیکن قرآن نے کہا اگر صورت یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ڈونٹ میک اٹ اے ہیل,
گویا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ ہے. سوائے دعوت کے. دعوت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. دعوت کے لیے آپ 900 سال ہو جائیں یا کچھ کم عرصہ ہو، اور اس حد تک کہ اگر آپ اس کے لیے سمجھیں کہ یہ لمٹ ہے تو پھر آپ سزا بھگتے ہیں مچھلی کی. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں لمٹ ہو گئی کافی ہے، بھئی آپ کون طے کرنے والے؟ یہ طے کرے کون طے کرے گا کہ لمٹ ہو گئی؟ دعوت تو ایک ایسا مرحلہ ہے کہ وہ آخری سانس تک ہے. صبر بھلائی کے لیے ہے، یہ میں سمجھ گیا اس جواب سے. صبر بھلائی کے لیے ہے. اور دوسری آپ نے بات کی تھی کہ صبر میں شرک نہیں ہے. آپ شرک نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اگر میں اپنے ذاتی مفاد میرا جڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور اس میں میں رونگ کو بھی برداشت کر لیتا ہوں تو میں نے یہ شرک کر لیا. یہ بھی شرک کی قسم ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے وہ صبر کو اور خوبصورت کھول دیا. ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ کی میں یہ کتاب روزہ اور ہماری زندگی ابھی اپنے آفس میں اس کو میں دیکھ رہا تھا تو صبر کے سبجیکٹ میں کچھ میں نے ہائی لائٹ کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں ناظرین کو بتاؤں تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو آپ پھر کوزے میں بند کر دیتے ہیں دریا کو. تو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ صبر کے قرآنی مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صابر وہ ہے جو طاغوت، باطل، کفر، ظلم، زیادتی اور ان تمام رسوم و رواج کے خلاف صف آرا ہو کر اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں، مال و دولت اور جان ان تمام قوتوں اور رسوم و رواج کے خلاف جہاد کرنے میں لگا دیتے ہیں جن کو قرآن کریم نے ناپسند کیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ از نمبر 1. وہ اللہ کی پرائرٹی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹی کو نیچے نہیں آنے دے رہے، چاہے اس کے بیچ میں ماں باپ آ جائیں، چاہے اس کے بیچ میں بچے آ جائیں، اولاد، ہسبینڈ وائف تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ اور ان تمام کاموں کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ ان تمام بھلائیوں اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. یہ پازیٹیو والا آ گیا کہ جس حکم کو کرنے کو کہا ہے اس پہ ڈٹنا صبر، اور جس کو منع کیا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا صبر. قرآن کریم نے صبر کرنے والوں کے بارے میں ایک اہم بات یہ سمجھائی ہے کہ یہ حق کے قیام اور باطل کے مٹانے کے لیے منظم جد و جہد کرتے ہیں. واہ 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 واہ، اللہ آپ کے مراتب بلند کرے. یہ آپ نے پوری سوسائٹی کو صبر سکھا دیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ لائن کہ یہ حق کے قیام اور باطل کے مٹانے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ پیس آئے گا، نہ امن آئے گا، نہ آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا معاشرے کے اندر. یہ ایک منظم جد و جہد کرتے ہیں. یہ ٹیمپریری آج پھٹ پڑے لڑائی کر لی نہیں، یہ منظم کرتے ہیں. اس حوالے سے سورہ آل عمران 3 اس کی ایک آیت، یہ غالباً 200 آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر بن جاؤ، ورابطوا، اور ربط کے ساتھ میں ترجمہ پڑھ ہی لیتا ہوں، اور باطل پرستوں کے مقابل پامردی دکھاؤ. واتقوا اللہ، وصابروا ورابطوا، واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، کانشس ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واہ 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 واہ. سو یہ آپ نے واقعی دریا جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا کہ آپ نے اس کو جد و جہد، ایک مسلسل جد و جہد کے ساتھ رانگ ڈوئنگ کے خلاف اللہ کے احکامات پہ ڈٹنے کا نام صبر، کیونکہ اس کے اگینسٹ بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے کہ یہ کیا تم ہر وقت جو ہے وہ تم نے حجاب لے لیا ماسی لگو گی، رشتے نہیں آئیں گے. یا آپ نے اگر کوئی بھی اچھا کام کیا یا آپ نے کسی کو غیبت سے روکا تو یار تم زیادہ جو ہے نا وہ مولوی نہیں بنو، پتہ ہے ہمیں تمہارا، تم جو ہے بڑے وہ. سو آپ کو اچھائی کرنے کا بھی وہ پریشر فیس کرنا ہے، اور آپ نے رانگ کے خلاف بھی ڈٹنا ہے. اس میں نے جو بات ذہن میں تھی میرے وہ یہ تھی کہ جو کہا ہے منظم جد و جہد، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ انارکی نہ ہو. اللہ، منظم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ ہے، پلاننگ ہے، قوت ہے، لیکن یہ انارکی نہیں ہے، لافل ہے. اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے منظم کا وہاں پر کہ جو جد و جہد ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ انتشار پیدا کر دیا آپ نے،
ایک ہجوم جمع کر لیا، بلکہ بجائے ایک ہجوم کے ایک قوم ہو، چیزیں جو ہیں وہ سنکرونائزڈ ہوں، سینرجائزڈ ہوں. یہ صبر جو ہے وہ سینرجی پیدا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جدوجہد آپ کی منظم ہے. 23 ایئرز وہ گراس روٹ لیول سے تربیت، ذہن دل بدلتے ہوئے، سکھاتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں ظاہر ہے آپ کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے اور آپ بڑا کلیئر ہیں اپنے ایمان میں، سو صبر کی کیا آپ کی لائف میں کتنی ویلیو رہی ہے اور کیا آج بھی سیکھنا پڑتا ہے ایوری ڈے؟ دیکھیے جی، صبر تو ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو تا دم آخر جو ہے وہ ہمیشہ یہ خوبی ساتھ ہو تو پھر انسان اپنی ہر اگلی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. جس لمحے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، انسان کی ٹرین چھوٹ گئی، اس کی منزل چھوٹ گئی، وہ منزل کو نہیں پا سکتا. ایک ایسا طویل مرحلہ ہے. اگر ہم سورہ یوسف کو دیکھیں، ایک خواب ہے آپ کا، ایک خواب آج آپ نے دیکھا اور اس کی ایک دن آپ تعبیر دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اس خواب اور اس کی تعبیر کے بیچ میں کتنے مصائب اور آلام آئے. ہجرت در ہجرت ہے، گھر سے کنویں تک کی ہجرت، کنویں سے پھر مصر تک کی ہجرت، پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ تان اور تشنی، الزامات، پھر جیل کے اندر قید ہونا. ایک طویل مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر آخر میں جا کر جو وہ فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. خواب جو دیکھا تھا ایک عرصہ پہلے، آج اس کو اچیو کرنے میں بیچ میں راستے میں کتنی مسائل، کتنی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو راستہ ہے، جو حقیقی کامیابی کا خواہش مند ہے انسان، اس کو ان راستوں سے گزر کر ہی وہاں پہ منزل مقصود تک پہنچنا پڑتا ہے. بیچ میں شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. تمام انبیاء کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے. صبر ایوب ایک بہت بڑی مثال ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں ہجرت، پورا راستہ صبر ہے، پورا راستہ جو ہے وہ ایک صبر ہے. صبر کے جو آپ کو بغیر ایلیویٹ کرتا جاتا ہے، آپ کو ہمیشہ مضبوط سے کرتا جاتا ہے. ایک منزل آپ کے بالکل سامنے ہو. منزل کے اچیو کرنے میں جو ہے وہ راستے میں جو آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ان کے اوپر تھکاوٹ نہ ہو. میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر پڑھتا رہوں صبر 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 تو وہ نہیں ہونے والا. اس سے نہیں ہوتا. یہ صبر جو ہے وہ لفظ صبر تو یاد ہو جائے گا، مگر اس کے اندر جو پریکٹیکل اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے اس سے، اور اس کا ایک معنی مفہوم یہ بھی ہے کہ چونکہ صبر کے ذریعے سے، چونکہ روزہ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ روزے کا بہت بڑا کردار جو ہے ایک انسان کے صبر کے ساتھ ہے. وہ حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ ان کے اوپر صبر کر رہے ہیں. حلال چیز کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے باوجود کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ اللہ نے رک جانے کا ایک صبر کی ٹریننگ اور تربیت دی ہے. تو اس کا ایک دوسرا روحانی مفہوم ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی کے اندر جو ایک حلال چیز سے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رک رہے ہو، صبر کر رہے ہو، تو زندگی کے اندر جو بہت سارے جو رانگز ہیں، جو ہیں جن کے بارے میں کلیئر اور واضح احکامات ہیں، جن کی طرف دیکھنا بھی نہیں، ان کے قریب تک بھی نہیں جانا، تو صبر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زندگی میں ان سے بھی کوسوں دور رہا جائے اور اسی نیکی اور تقوی کی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صابر آدمی جو ہے وہ بہتر پروفیشنل ہوگا، وہ بہتر لیڈر ہوگا، وہ بہتر باپ ہوگا، وہ بہتر ماں ہوگی. اور ماں کے اندر تو کچھ گاڈ گیون گفٹڈ بھی صبر ہوتا ہے، بہت زیادہ، شاید مرد نہیں کر پاتا اس طرح، رائٹ؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم تو تھوڑی دیر اٹھا کے بچے کو پھر دے دیتے ہیں. وہ بیچاری کمزور سی بھی ہوتی ہے، اس نے بڑی دیر اٹھایا ہوا ہوتا ہے. پھر راتوں کو جس طرح آج کل تو مرد بھی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن سوسائٹی سے یہ اچھی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے کہ رات کو صرف یہ نہیں کہ وہ ماں نہیں اٹھنا ہے، وہ بندہ بھی اٹھتا ہے اور فیڈر میں پلا رہا ہوتا ہے اس کو. تو یہاں پہ بھی کرتے ہوں گے I'm sure. تو ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، اور پاکستان کا ایک جو فیوچر ہے اور جو ہم 75 ایئرز میں یہاں تک پہنچے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک پورے کے پورا جو مائنڈ سیٹ ہے، ہماری جو سوچ ہے، جو شروع میں آپ نے کہا تھا، اس میں صبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کیا پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صبر کی صفت لے آتے ہیں، اندر ڈیولپ کرتے ہیں شروع سے، تو کیا تبدیلیاں پاکستان کے اندر آ سکتی ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں صرف ایک شکل میں، وہ یہ ہے کہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن. سبحان اللہ. اس وقت جو ہماری تعلیم ہے وہ ویلیو نیوٹرل اور ویلیو لیس.
جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ٹیکنیشین تو پیدا کر دیتے ہیں، انسان پیدا نہیں کرتے۔ انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں سوچنا، عمل کرنا سیکھے۔ ہم نے چھانٹ کر کے اور اس چیز کو جو کو اچھا انسان بنا سکتی ہے نصابات سے خارج کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ تو خالص فزکس ہوگی، خالص کیمسٹری ہوگی، خالص سوشیولوجی ہوگی، اس میں اسلام کا کیا دخل، یہ تو جائے اسلامیات کے اندر۔ اس لیے جب تک آپ تعلیم کے ہر شعبے میں صبر کی قدر ہے، آپ کی جرأت کی قدر ہے، سچائی کی قدر ہے، ایمانداری کی قدر ہے، ناپ تول کو دیکھنے کی قدر ہے، ہر وہ چیز عدل ہے، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ دین سے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک ملٹائی پرونگ اپروچ جس میں تمام ایجوکیشنل طریقے، ایجوکیشن صرف نصاب کا نام نہیں ہے، واہ، ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ معلم اور معلمہ، وہ کلاس روم، وہ بیٹھنے کی جگہ، وہ اسائنمنٹس، اگر آپ محض یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کتاب رٹ کر کے آدمی کامیاب ہو جائے اور اس نے آج تک دنیا دیکھی نہیں اس طرح سے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو بیچارے قانون کا مطالعہ کرتے ہیں، 4 سال محنت کر کے LLB کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری لی اور ہم جا کے بیٹھ جائیں گے جج کی پوسٹ کے اوپر، یا کم از کم وکیل بننے کے بعد ہمیں بڑے احترام کے ساتھ سنا جائے گا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہر شہر کے اندر عدالتیں ہیں، ان میں جو کھوکے بنے ہوئے ہیں، چھپر بنے ہوئے ہیں، انہیں پہلے وہاں بیٹھنا ہوگا۔ کبھی کسی کالج کے طلباء کو ہم نے لے جا کے دکھایا کہ بیٹا یہاں سے آپ کا آغاز ہوگا؟ وہ تو جب پڑھ رہا ہوتا ہے، LLB کر رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ بس ادھر میں نے LLB کیا اور بس میں پہنچا آسمان پہ ایک دم۔ جس ڈسکنیکٹ ہماری تعلیم جو ہے وہ صرف ایک نظریہ بن گئی ہے، تھیوری۔ جب تک آپ یہ ویلیوز تعلیم کے اندر نہیں لائیں، ویلیو بیسڈ ایجوکیشن جس میں اسلامی اقدار جو قرآن نے دی ہیں، سنت پاک نے دی ہیں، سنت پاک کی ہر چیز ویلیو ہے، جو بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے عملاً کی ہے وہ ہماری ویلیو ہے۔ جب تک اس کو آپ نہیں لائیں گے، سیرت پاک کو نہیں بنائیں گے بنیاد کہ وہ بچوں کو اسکول سے لے کے اور کالج تک سیرت پاک کے ہر پہلو کو سمجھائے، یعنی بغیر کیریکٹر کے وہ عہدہ، وہ پوزیشن کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ سوسائٹی کے کسی وہ پوری قوم بے کردار ہوگی، وہ بک جائے گا، وہ جھک جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا حالات میں، بالکل ہمیشہ اویلیبل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ قوم ہو جس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ایمان ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی قرآن پاک ہے، وہ ریڑھ کی سیرت پاک ہے، جب تک یہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوگی وہ ایک جیلی فش ہے۔ اور اس کو آپ بدل سکتے ہیں، تعلیم سے بدل سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بند کر دیا کہ یہ وہ ایجوکیشن ہے اور یہ جو ہے وہ، تو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک اچھا باپ، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھا ہسبینڈ، ایک اچھی وائف، ایک اچھا پروفیشنل، ایک کمیٹڈ پروفیشنل، وہ آپ کیسے بنائیں گے اس ڈگری سے؟ رائٹ سر، ہم کبھی بھی کسی آفس پہ جا کے پوچھیں کہ آپ اپنے امپلائیز سے، کسی باس سے پوچھ لیں کہ اپنے امپلائیز میں کیا کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہو، کیمبرج سے، کہے گا یار پنکچوئل ہو، کمیٹڈ ہو، لوئل ہو، تو پھر بات ایمان پر آ گئی۔ تو ہم نے ایمان کو اتنا شیلو، اتنا کم کیوں سمجھا طارق صاحب؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب سے ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ایک سوچ ہماری مادہ پرستی پر مبنی آ گئی ہے کہ ہم جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے ہمیں وہی حقیقت لگنے لگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی کو اچیو کر لینا یہی زندگی کا مقصد ہے جو نظر آ رہا ہے۔ جب یہ چیز نظر آ جاتی ہے اور انسان شارٹ ٹرم ہو جاتا ہے اپنی پلاننگ میں، اپنی جو لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی، اس کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتا، تو وہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہکس اینڈ کروکس جس طرح کی بھی میتھڈز ہو کے اس کو وہ اڈاپٹ کرے گا۔ اور انفارچونیٹلی جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر بھی وہ چیزیں، وہ ایلیمنٹس جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، ورنہ ایک استاد، ایک مدرسہ، ایک ادارہ، یونیورسٹی، ایک طالب علم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بکس بھی موجود ہیں، پڑھانے والا بھی موجود ہے، پڑھنے والا بھی موجود ہے، لیکن جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس سے پروڈیوس کیا کرنا ہے،
وہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے پورے کا پورا اسلام کا جو ڈائریکشن نہیں، وہ یہ ہے، وہ ہے شخصیت سازی ہے. وہ بنیادی طور پہ وہ استاذ معلم بھی، وہ ادارہ بھی، اس کے اندر جو دیا گیا ماحول ہے وہ بھی، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، وہ چاہے وہ فزکس پڑھ رہا ہے، وہ نیچرل سائنسز پڑھ رہا ہے، وہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، سوشل سائنسز کے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، الٹیمیٹلی وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ کسی بھی پروفیشن میں جائے، اگر اس کی شخصیت اچھے انداز سے گروم ہوئی ہے تو اس نے جا کے کمپیوٹر سے انٹریکٹ نہیں کرنا، روبوٹس سے انٹریکٹ نہیں کرنا، اس نے انٹریکٹ کرنا انسان کے ساتھ. اور انسان کے اندر جس طرح آپ ایک چیز اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ آپ کسی آفس میں جائیں گے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آکسفورڈ سے ڈگری لی، کہاں سے لی. یہی بات ابھی ہمارا جو واشنگٹن اکارڈ ہے، جو پوری دنیا بھر کی جو انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو 20 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے، اس میں سے جو انہوں نے جو اپنی باڈیز کے ساتھ جو الائز جو کنٹریز ہیں ان سے جو ریکوائرمنٹ کہ ہمیں کیسے گریجویٹس چاہیے، ان میں سے ٹاپ 20 میں سے نمبر فرسٹ 5 کے اندر وہ کریکٹر بلڈنگ اس کو شامل کیا گیا ہے. باقی چیزوں کو میں ڈائریکشن کی بات اس لیے بھی کر رہا ہوں، میں اپنے بنیاد کے پروگرام میں اکثر 2 ورڈز یوز کرتا ہوں، گول اینڈ رول. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ گول بناتے نہیں ہیں. ایسے میرے اپنے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ والی بنے گی، پھر وہ والی فرینچائز، پھر میں اس کو اتنا وہ بنوں گا. لوگ کرتے ہیں پلاننگ اور بڑا لمبا گول، لیکن ایمان اور ہمارا دین وہ ہمیں ڈائریکشن ہماری طے کر کے ہمیں ایکچوئل گول دکھاتا ہے. بالکل. اور وہ گول جب طے ہوتا ہے تو پھر مجھے اپنا رول سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرا رول کیا ہے. پھر کہیں جا کے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو اب ہم اس کو، میں چاہتا ہوں کہ ٹورڈ دی اینڈ آف دا پروگرام تھوڑا سا اس کو اور پھر بیسکس پر لے کر آتے ہیں. ہم نے ایک پکچر تو بنا دی ہے دیکھنے والوں کی اس کے صبر کو کیسے دیکھیں، لیکن اگین لوگوں کا سوال آج بھی وہی ہوتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں کیسے، یہ میں کیسے کروں، یہ میں کیسے شروع کروں. تو میں پھر دوبارہ بگننگ میں آتا ہوں کہ ہم صبر کو جتنا پریکٹیکل کوالٹیز کے ساتھ دکھا سکیں لوگوں کو. جیسے صبر کرنے والے کے پاس ٹائم زیادہ ہے فیصلہ کرنے کا، صبر کرنے والے کو غصے پہ بھی قابو ہے. یعنی ایک صبر کے ہونے سے بہت ساری میری ویکنسز پہ پردہ آ گیا ہے، بہت ساری میری نفسیاتی کمزوریوں پہ کل ہم نے بات کی تھی، نفسیاتی کمزوریاں، غصہ، یہ وہ. تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ اگر ہم آج سے اپنے آپ کو صابر بنانا شروع کرتے ہیں، اپنے ایمان پہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں ڈیلی لائف میں کہاں پہ یہ فائدہ مند ہوگا صبح سے شام تک. جی دیکھیے، اس کا نقطۂ آغاز ہوگا ایک وہ ماں جو صبر کی مثال ہو. باپ عام طور پہ صبر کی مثال کم ہوتے ہیں، لیکن ماں ہمیشہ صبر کی مثال ہوتی ہے. ہم نے اس ماں کو کھو دیا ہے. جو معاشرہ ہم نے پیدا کیا ہے اس میں ہم وہ بچیاں پیدا کر رہے ہیں جن میں کہ فوری مسائل کا حل، صبر کا نہ ہونا، چیزوں کو اپنی ذات کی حد تک سمجھنا، یہ وہ پہلو ہیں جب تک ان کو ہم دور نہیں کریں گے. اور یہاں بھی تعلیم ہی ہے، اور بالخصوص ابلاغ عامہ نے جو گلیمرس لائف دکھائی ہے لوگوں کو. جس طرح سے ایک چھوٹی سی مثال شاید بات واضح ہو جائے کہ اگر ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کے اندر جو رہائشی کمرہ ہے، جو کھانے کی جگہ ہے، حتیٰ کہ جو کھانے بن رہے ہیں وہ کھانے وہ ہیں جو پیرس میں یا لندن میں لوگ بناتے ہیں ان برتنوں کے اندر، اور ایک وہ معاشرہ ہے جہاں پر بچے گلی کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں روٹی کے ٹکڑے. یہ لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان میں کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں؟ خوشی کے، یاس کے، نا امیدی کے، نفرت کے، گریبنگ کے، انتقام کے، کیا ہو رہے ہیں؟ اس لیے ابلاغ عامہ نے ہمیں ان ماؤں سے محروم کر دیا ہے جن میں صبر ہو، ان نوجوانوں سے محروم کر دیا ہے جن کے اندر ویژن ہو. وہ نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہم فوری اس کو حاصل کر لیں بغیر کسی مستقبل کے یا اخلاقی وجوہ کے ذہن میں لائے. تو ہمیں ابلاغ عامہ اور تعلیم کو اور گھر کے ماحول کو سب سے پہلے ہدف بنانا ہوگا، تاکہ یہاں سے بات کا آغاز ہوگا. اس کے بعد بچہ پہنچتا ہے تعلیم گاہ میں. جب وہی تعلیم گاہ ہی ناکارہ ہو جائے تو آگے کیا کام ہوگا؟
जैसे ये स्टेप बाय स्टेप काम है जो शुरू की एज पे ही लाजमी तौर काफी सब्र from day one. डिटरमिन्ड हो जाता है जी, right? from क्योंकि day one. बच्चा पहले दिन से आपसे लड़ता है, जैसे आपने शुरू में बड़ी प्यारी एग्जांपल दी थी, तो वहीं से ही उसको नो करने की जो एक करेज पेरेंट्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि एक लॉन्ग टर्म उसकी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही फरमाया है कि बेसिकली पहली तरबियत गाह तो वो माँ की गोद है, घर का माहौल है जहाँ पे बच्चा अपनी आँख खोलता है, वो गुफ्तगू की बजाय अमल से ज़्यादा सीखता है। एक गुफ्तगू माँ बाप कर रहे हैं बच्चे के सामने, बड़ी आला खूबियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अमल उससे ऑपोजिट है। बच्चा उनकी गुफ्तगू से इम्प्रेस नहीं होगा, जो वो कर रहे हैं उससे वो इम्प्रेस होगा। सही। तो ज़रूरी है कि पहले उस घर के अंदर आप बच्चों को सब्र जैसी खूबी जो प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करके दिखाएं। ठीक है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर, जहाँ घरेलू ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे मामलात आते हैं जहाँ पे सब्र का मकाम आता है, और स्पेशली फिर जब आपके साथ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको इस हवाले से बसा औकात सब्र के ही ज़िमन में जो है वो बहुत सारी ख्वाहिशात वालिदैन बच्चों की पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरबियत के पेश नज़र कि हर उनकी ज़ुबान से निकली हुई हर उस बात को फौरी तौर पे एक्सेप्ट ना किया जाए, थोड़ी रेजिस्टेंस भी दी जाए, ताकि उस बच्चे के अंदर ये ख्याल ना हो जाए कि ज़िंदगी के अंदर जब कभी भी जो ख्वाहिश दिल और दिमाग में आएगी फ़ौरन ही वो पूरी होती चली जाएगी, बल्कि उसमें ये भी हो सकता है कि बसा औकात उसके अचीव करने में कुछ वक्त भी लग सकता है, और ये वक्त जो है वो लगना और उसके लिए अपने आप को उस तक इंतज़ार करना ये सब्र के साथ ही मुमकिन है। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, सब्र कनात से भी जुड़ा हुआ है? जी, बहुत जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि बस हम आखिरी लम्हात में आ गए हैं, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि ये महंगाई, इन्फ्लेशन, ख्वाहिशात, स्मार्टफोन्स, हमें हर चीज़ चाहिए भी है, वो वाला ज़माना नहीं है, सुबह बिना का शाम बिना का। तो अब हम कैसे ये जो इकोनॉमी को समझें और उसमें सब्र हमें कितनी हेल्प कर सकता है कि हम अपनी डिज़ायर को भी कंट्रोल में रखें और एंजॉय भी कर सकें लाइफ को। अगर आदमी अपनी मादी ज़रूरियात को ये देखते हुए तय करे कि जो लोग उसके ख़्याल में उससे कमतर तबके के हैं जी, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, तो उसमें क़नाअत पैदा होगी। अगर वो हमेशा देखेगा कि मेरे पास तो महज एक टोयोटा है और मर्सिडीज़ बेंज नहीं है, तो हमेशा उसमें बेचैनी रहेगी। बट नेचुरली हमें ऊपर देखते हैं हमेशा। जी, देखना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को जी, जो अखलाक़ी तौर पे हमारे लिए मुफीद हैं। ठीक है। अगर एक शख्स फ़िलवाक़े हलाल रोज़ी के ज़रिए एक ऐसी गाड़ी लेनी चाहता है जो उसके ख़्याल में कीमती भी है, लेकिन वो टैक्स बचा के नहीं, झूठ बोल के नहीं, धोखा दे के नहीं, वहाँ सब्र आ गया। इसलिए क़नाअत का मतलब ये है कि आदमी, ये एक रिलेटिव चीज़, इजाफी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी है। क़नाअत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। कनात के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं इसके साथ एंड करने जा रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है कि दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि मैं पूरा का पूरा, हम एक एपिसोड पूरा इकोनॉमी पे भी कर सकते हैं, सब्र और कनात और इकोनॉमी पे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारिक साहब एंड डॉक्टर अनीस अहमद साहब, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी इन से हमारी गुफ्तगू सुनी।